سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی ہی خطرناک اور روح کش صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے مدینہ کو ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ کمک جس قدر جلدی ہو سکے بھیج دی جائے اور وہ کمک کا انتظار نہیں کریں گے۔ مسعود بن سہیل مکی شتربانوں کے بھیس میں فرما چلا گیا تھا اور واپس بھی آ گیا تھا۔ وہ اونٹ پر گیا تھا۔ صحرائی علاقے میں اونٹ کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ وہ سپہ سالار کے لیے یہ خبر لایا کہ مکوکس اور اتربون خود فرما میں نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی فوج کو یہ حکم بھیجا ہے کہ محاصرے میں نہیں رہنا ہے، بلکہ بار بار باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کرنا تاکہ ان کا جانی نقصان ہوتا رہے۔ مکوکس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا جو بھی جانی نقصان ہوگا اسے وہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ فرما کا شہر ایک پہاڑی پر آباد کیا گیا تھا اور اس کی حفاظت اور دفاع کا انتظام صرف یہ نہیں تھا کہ ایک طرف قلعہ اور سارے شہر کے ارد گرد ایک مضبوط دیوار ہوتی۔ دیوار تو تھی، لیکن شہر کو متعدد قلعہ بندیوں سے محفوظ کیا گیا تھا۔ اس طرح اس شہر کی تسخیر تقریباً ناممکن بنا دی گئی تھی۔ ایک تو قلعہ بندیاں زیادہ تھیں اور دوسرے یہ پہاڑی پر آباد تھا۔ یہ محاصرہ کرنے والوں کے لیے بڑی زبردست مشکل پیدا کر دی گئی تھی۔ مصری بدو اپنے علاقے میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ فرما سے دور اور عام راستوں سے ہٹ کر ایک علاقہ تھا جو ریگستانی بھی تھا اور اس میں کہیں کہیں سبزہ بھی تھا۔ وہاں صحرا ختم ہونے لگتا تھا اور سرسبز و شاداب علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس علاقے میں ایک جگہ ایسی تھی جو وسیع نشیب تھا۔ اس کے ارد گرد جو کنارے تھے وہ اونچے بند کی شکل میں تھے۔ برسات کے دنوں میں اس نشیبی جگہ پانی جمع ہو جاتا تھا اور 2-3 مہینوں بعد پانی خشک ہو جاتا اور پیچھے ہری بھری گھاس چھوڑ جاتا تھا۔ اس میں چند ایک درخت بھی تھے اور کہیں کہیں زمین ذرا سی ابری ہوئی اور اونچے نیچے ٹیلے بھی تھے، لیکن بہت کم۔ اس جگہ کو بدوؤں نے بہت خوبصورت بنا رکھا تھا اور اسے وہ اپنا ایک طرح کا مقدس نشیب سمجھتے تھے۔ یہ ساری باتیں فہد بن سامر سے معلوم ہوئی تھیں۔ اس کے قریب ہی کہیں بدوؤں کے مذہبی پیشوا اور 1-2 سردار رہتے تھے۔ رات کا وقت تھا اور چاند کی تیسری تاریخ تھی۔ کم و بیش 3000 بدو دائرے میں اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں بہت سی جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی۔ اس خالی جگہ کے وسط میں ایک قوی ہیکل بیل ایک کھونٹا گاڑ کر رسے سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے خمیدے سینگ مختلف رنگوں سے سجائے گئے تھے۔ اس پر سبز رنگ کا کپڑا ڈالا گیا تھا جس میں چمک سی تھی۔ ہوا سے یہ کپڑا ہلتا تھا تو مشعلوں کے شعلوں کی روشنی میں اس کپڑے پر چمک کی لہریں اٹھتی اور ہلتی نظر آتی تھی۔ بیل کے کھروں پر کوئی چمکدار چیز ملی گئی تھی۔ بیل کے گلے میں صحرائی پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ 20-22 جوان اور جوان سال لڑکیاں جو ایک ہی جیسے لباس میں ملبوس تھیں بیل کے ارد گرد دائرے میں رقص کر رہی تھیں۔ وہ ملبوس تو تھیں لیکن پوری طرح مستور نہیں تھیں۔ ڈھول، دف اور 2 شہنائیاں بج رہی تھیں۔ لڑکیوں کا یہ رقص اچھل کود جیسا نہیں تھا اور غیر منظم بھی نہیں تھا۔ ہر ادا اور ہر حرکت ایک ہی جیسی تھی۔ کوئی لڑکی دوسریوں سے الگ تھلگ ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ لڑکیاں ایک زنجیر سے بندھی ہیں اور زنجیر کسی غیر مرئی قوت کے ہاتھ میں ہے۔ نہ رقص بے ہنگم تھا، نہ سازوں کا غل گپاڑا تھا۔ ساز ایک خوابناک سی دھن الاپ رہے تھے اور رقص وجد آفرین تھا۔ صحرا کی خنک رات مخمور ہوئی جا رہی تھی۔ 3000 بدوؤں پر سکوت طاری تھا جیسے وہ محو خواب ہوں۔ بیل کے ارد گرد چند ایک چکر پورے کر کے ایک لڑکی رقص کی اداؤں کے ساتھ بل کھاتی لہراتی دائرے سے نکل کر بیل کے سامنے چلی گئی اور بیل کا منہ چوم کر پھر لڑکیوں کے دائرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے آنے والی لڑکی نے بھی ایسے ہی کیا اور تمام لڑکیوں نے ایسے ہی بیل کا منہ چوما۔ دائرہ ایک قطار بن گیا اور لڑکیاں ایک دوسرے کے پیچھے وہاں سے چلی گئیں۔ جو جگہ رقص کے لیے خالی چھوڑی گئی تھی اس کے ارد گرد 5 بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ تیسری کا چاند واپس افق میں چلا گیا تھا اور رات تاریک ہو گئی تھی۔ آخری لڑکی تاریکی میں گم ہو گئی تو سازوں کی سرتال تیز قدم ہو گئی اور شہنائیوں کی دھن اس تیز تھاپ کے مطابق بدل گئی۔ یہ فوجی اور جنگی سی دھن تھی جو خون کو گرماتی تھی۔ ایک طرف سے ایک ہی جیسے لباس میں ملبوس کم و بیش 20 بدو تاریکی سے ایک قطار میں مشعلوں کی روشنی میں آئے اور لڑکیوں کی طرح بیل کے ارد گرد دائرے میں رقص کرنے لگے۔ وہ دائرے میں ناچتے اور چلتے جاتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کی کوئی ذرا سی بھی جنبش دوسروں سے مختلف نہیں تھی۔ یہ مردانہ ناچ تھا جسے جنگی کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ناچنے والوں کے ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں چرخیوں کی طرح اتنی تیز گھوم رہی تھیں کہ ایک ایک تلوار کئی کئی تلواریں لگتی تھیں۔
ڈھول اور دف کی تھاپ تیز ہو گئی اور ناچ میں جوش و خروش بڑھتا گیا۔ تماشائیوں کا ہجوم صورتحال پر قوالوں کی طرح تالیاں بجا رہا تھا۔ اس ناچ نے ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ دیکھنے والوں کے جسم بیٹھے بیٹھے تھرکنے لگے تھے۔ خون کو گرما دینے والا یہ ناچ محض دکھاوے کا جنگی نہیں تھا۔ یہ لوگ تھے ہی جنگجو، اور یہ ناچ ان کے جنگی کلچر کی ترجمانی کرتا تھا۔ یہ بدو قبائل سرکشی کی حد تک آزاد خیال تھے۔ ہرکل نے کسی وقت انہیں اپنی فوج میں لینا چاہا تھا، لیکن ان کے سرداروں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ البتہ سرداروں نے ہرکل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے کبھی محسوس کیا کہ اس کی فوج کو بدوؤں کی مدد کی ضرورت ہے تو بدو پہنچ جائیں گے، لیکن وہ مصر سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ناچنے والے ان بدوؤں میں دو کی تلواریں دوسری تلواروں سے مختلف تھیں۔ ان دونوں کی تلواریں چوڑی اور وزنی تھیں۔ یہ دونوں بدو ناچتے ناچتے دائرے سے نکل آئے۔ ایک بیل کی گردن کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ باقی بدو محو رقص رہے۔ ادھر سے ناچنے والی دو لڑکیاں دوڑی آئیں۔ دونوں نے پیتل کا ایک خاصا بڑا تھال اٹھا رکھا تھا۔ چوڑی تلوار والے بدو نے تلوار بلند کی اور پوری طاقت سے تلوار بیل کی گردن پر سر کے قریب ماری اور آدھی گردن کاٹ دی۔ اس کے فوراً بعد دوسری طرف کھڑے بدو نے بیل کی آدھی کٹی گردن پر بڑی ہی زوردار تلوار مار کر سر صاف الگ کر دیا۔ دو لڑکیوں نے تھال ادھر ادھر سے پکڑ رکھا تھا۔ بیل کا سر اس پر گرا۔ بیل ایک پہلو کو گر رہا تھا۔ ناچنے والے دو آدمی دوڑے آئے۔ انہوں نے مٹی کی ایک چوڑی پرات اٹھا رکھی تھی۔ اس کے کنارے بالشت بھر اونچے تھے۔ بیل گرا تو انہوں نے یہ پرات بیل کی کٹی ہوئی گردن کے نیچے رکھ دی اور گردن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کیونکہ بیل تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ خون کا ایک بھی قطرہ ضائع نہ ہو۔ ناچتے ہوئے بدوؤں کا ناچ بند ہو گیا اور سب نے تڑپتے ہوئے بیل کو قابو میں لے لیا۔ بیل کا خون ایک تبرک تھا جسے انہوں نے پانی سے بھرے ہوئے مٹکوں میں ملانا اور بدوؤں نے بچوں، بوڑھوں، مریضوں اور عورتوں کو پلانے کے لیے پیالے بھر بھر کر اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس خون ملے پانی سے لا علاج امراض کے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور دودھ دینے والے مویشیوں کو ایک ایک گھونٹ پلا دو تو زیادہ دودھ دینے لگتے ہیں، اور مویشی ان چمگادڑوں سے محفوظ رہتے ہیں جو راتوں کو ان کا خون پیتے اور انہیں مار ڈالتے ہیں۔ یہ پانی گھر میں رکھا ہوا ہو تو گھر میں بدروف نہیں آتی اور گھر والے ناری مخلوق سے بچے رہتے ہیں۔ جس وقت بیل گردن کٹ جانے سے گرنے لگا تھا تو تمام بدو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے فلک شگاف نعرے لگائے تھے۔ بیل گرا اور اس کا خون چوڑے برتن میں گرنے لگا تو ان کا مذہبی پیشوا اٹھا اور بیل کی طرف چلا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ مقدس بیل کا خون مبارک ہو۔ کچھ دور سے کسی کی آواز آئی، تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ خدا کی آواز سنو جو سورج کو گرمی اور چاند ستاروں کو روشنی دیتا ہے۔ مذہبی پیشوا جہاں تھا وہیں رک گیا اور اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ اس کے پاس بدوؤں کے جو 3-4 سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ اب اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ بھی ادھر دیکھنے لگے۔ بدوؤں کا یہ سارا اجتماع بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ جدھر سے یہ آواز آئی تھی ادھر اس نشیبی جگہ کا کنارہ قریب ہی تھا۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے زمین میں گڑے ہوئے لمبے ڈنڈوں والی مشلوں کی روشنی اس کنارے تک نہیں پہنچتی تھی۔ مذہبی پیشوا نے اس طرف کھڑے لوگوں کو بیٹھ جانے یا آگے سے ہٹ جانے کو کہا۔ لوگ روشنی کے آگے سے ہٹے تو ڈھلانی کنارے پر ایک آدمی کھڑا نظر آنے لگا جس کا چہرہ ٹھیک طرح پہچانا نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہاں تک مشلوں کی روشنی مدھم ہو جاتی تھی۔ وہ ایک سفید ہیولا سا لگتا تھا۔ 2 ڈنڈے بھی دکھائی دے رہے تھے، ایک اس کے دائیں اور دوسرا بائیں طرف کنارے میں گڑا ہوا تھا۔ دونوں کے اوپر والے سروں پر اتنے کپڑے لپٹے ہوئے تھے کہ ان کی چوڑائی ایک ایک بالشت ہو گئی تھی۔ یہ مشلیں تھیں جو ابھی جلائی نہیں گئی تھیں۔ اس آدمی کے سر پر پگڑی تھی اور اس پر رومال ڈالا ہوا تھا جو اس کے شانوں پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ شانے سے چوغا شروع ہوتا تھا جو اس کے ٹخنوں تک چلا گیا تھا۔ سر پر پڑا رومال بھی سفید اور چوغا بھی آسمان پر چمکتے ستاروں جیسا سفید تھا۔ اس نے دونوں بازو آگے اور ذرا دائیں اور بائیں پھیلا رکھے تھے۔ کوئی قریب جا کے دیکھتا تو اسے پتہ چلتا کہ وہ انہی جیسا اللہ کا بندہ ہے۔ اس کی داڑھی کالی، گھنی اور لمبی تھی۔ وہاں کسی میں، ان کے مذہبی پیشوا میں بھی، اتنی جرت نہیں تھی کہ قریب جا کر دیکھتا کہ یہ کون ہے۔ یہ توہم پرست لوگ تھے۔ ذہنوں میں وسعت نہیں تھی، سوچوں میں گہرائی نہیں تھی۔ زمین کی جو چیز عجوبہ اور ان کی سمجھ سے بالا ہوتی وہ ان کی نگاہ میں عالم بالا کی مخلوق میں سے ہوتی تھی۔ یہ آدمی ان کے لیے کوئی روحانی یا آسمانی چیز تھی۔
اسے وہ بدروح یا جن بھوت نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ اس کا لباس سفید براق تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق انسانوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں سیاہ لباس میں ملبوس یا بے لباس ہوتی ہیں۔ سب دور کھڑے دیکھتے رہے اور سناٹا ایسا جیسے وہاں کوئی ذی روح تھا ہی نہیں۔ مت ڈرو، کنارے پر کھڑے آدمی نے بلند آواز سے کہا۔ تم جیسا انسان ہو، خدا نے بھیجا ہے، خدا کا پیغام لایا ہوں، تمہارے لیے روشنی لایا ہوں۔ پہلے اس کے دائیں طرف والی مشل اپنے آپ ہی جل اٹھی، پھر بائیں طرف والی مشل جلی۔ یہ مشلیں اس آدمی نے نہیں جلائی تھیں، نہ انہیں کوئی اور آدمی جلاتا نظر آیا تھا۔ یہ سفید پوش سیاہ ریش کھڑا رہا۔ مشلیں جلانے کے لیے کوئی اور آدمی اوپر نہیں آیا تھا۔ بلا شک و شبہ مشلیں اپنے آپ جلی تھیں۔ یہ ایسا مظاہرہ تھا کہ بدوؤں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ ان کے سرداروں اور مذہبی پیشوا پر بھی کچھ ایسا ہی اثر ہوا۔ خدا کا پیغام خدا کے بھیجے ہوئے ایلچی سے سنو، چوغے میں ملبوس آدمی نے کہا۔ وہ اس قدر آہستہ آہستہ کنارے سے نشیب کی طرف اترنے لگا جیسے اس کا پاؤں اٹھ نہ رہا ہو اور وہ نیچے کو سرک رہا ہو۔ اس کے دائیں اور بائیں جلتی مشلوں کے شعلوں کا رقص اس آدمی کو اور ہی زیادہ پراسرار بنا رہا تھا۔ وہ نہایت ہی آہستہ آہستہ نیچے کو سرکنے لگا اور جہاں وہ کھڑا تھا وہاں ایک نوجوان لڑکی کا سراپا ابھرنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے لڑکی اس آدمی کے وجود میں سے ابھر رہی ہو۔ یہ لڑکی اس زمین کی مخلوق معلوم ہوتی ہی نہیں تھی۔ چہرہ ایسا حسین اور ایسا معصوم جو ان بدوؤں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ چہرے کا رنگ سفیدی اور لطیف سی سرخی کی آمیزش تھا۔ کھلے ہوئے ریشمی بال شانوں اور سینے پر بکھرے ہوئے اور بازو ننگے تھے۔ گردن لمبوتری اور جسم ایک ہی کپڑے میں مستور تھا۔ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے، لڑکی نے بازو پھیلا کر کہا۔ خبردار رہو، خون کا طوفان آ رہا ہے، تمہارے دودھ والے جانوروں کو اڑا اور بہا لے جائے گا، تم سے بہت سے اڑ جائیں گے۔ خدا تمہیں بچا لے گا، لیکن خدا کے حکم کی تعمیل کرنا۔ کل تمہارے پاس 3 آدمی آئیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ اونٹوں پر آئیں گے۔ خدا نے انہیں اشارہ دے دیا ہے، وہ جو کہیں اسے خدا کا پیغام سمجھنا، ورنہ بیل کا خون ضائع ہو جائے گا اور تمہاری تباہی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ تم تک خدا کا پیغام پہنچ گیا ہے، میں آسمان کو واپس خدا کے پاس جا رہی ہوں۔ چوغے والا آدمی جو لڑکی کے آگے ڈھلان پر کھڑا تھا آہستہ آہستہ الٹے قدم اوپر جانے لگا۔ لڑکی اس کے پیچھے یا اس کے وجود میں گم ہوتی گئی اور آدمی کنارے پر 2 مشلوں کے درمیان جا رکا۔ یہ مشلیں ساری رات یہاں جلتی رہیں گی، اس آدمی نے کہا۔ یہ خدا کی روشنی ہے، کل صبح یہ اکھاڑ کر اپنے پاس رکھ لینا، یہ صرف قربانی کی رات جلایا کرنا۔ ہم جا رہے ہیں، صبح تک ادھر کوئی نہ آئے، کوئی آیا تو اس پر آسمانی بجلی گرے گی۔ وہ پیچھے ہٹا اور الٹے قدم پچھلی ڈھلان اس طرح اتر گیا جیسے غائب ہو گیا ہو۔ مشلیں وہیں جلتی رہیں۔ بدوؤں کے ہجوم پر سناٹا طاری رہا۔ مت ڈرو، مذہبی پیشوا نے سکوت توڑا۔ یہ خدائی اشارہ ہے، خوش قسمت ہے وہ قوم جسے ایسے مقدس اشارے ملتے ہیں۔ جشن مناؤ، کل جو آدمی آئیں گے ان سے خدا کی کچھ اور باتیں معلوم ہوں گی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا اس میں کچھ حقیقت بھی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ عربوں کی ذہانت اور دماغی صلاحیت کا کمال تھا۔ یہ حقیقت متعصب ذہن کے یورپی مبصرین اور مفکرین نے بھی تسلیم کی اور اس کی مثالیں پیش کی ہیں کہ عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تخلیقی صلاحیتیں عطا کی ہیں جو دنیا کے کسی دوسرے خطے کے لوگوں کے حصے میں نہیں آئیں۔ فہد بن سامر نے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ کچھ دنوں بعد مصری بدو اپنی ایک تقریب منعقد کریں گے جو وہ اس ماہ ہر سال چاند کی تیسری رات منعقد کیا کرتے ہیں۔ نئے چاند کے طلوع کو ابھی کچھ دن باقی تھے۔ فہد بن سامر، مسعود بن سہیل مکی اور حدید بن مومن خزرج نے سر جوڑے اور اس مسئلے پر غور کرنے لگے کہ ان بدوؤں کو باتوں سے قائل کرنا کہ ہمارے ساتھ ہو جائیں ممکن نہیں، پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ مسعود اور حدید عرب کے بدوؤں کو تو جانتے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مصری بدو بہت ہی مختلف ہیں اور ان کی خصلت کچھ اپنی ہی سی ہے۔ یہ انہیں فہد نے بتایا تھا۔ ہرکل نے انہیں قتل عام اور پھر مصر سے نکال دینے کی بھی دھمکیاں دی تھیں کہ وہ رومی فوج میں شامل ہو جائیں۔ بدو کسی بھی دھمکی سے نہیں ڈرے تھے۔ پھر ہرکل نے انہیں طرح طرح کی لالچ دیے تھے، لیکن بدو ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ہرکل جیسا جابر اور فرعون ذہنیت کا بادشاہ چپ ہو گیا تھا، جانتا تھا کہ فوج سے انہیں تہ تیگ کرنے کی کوشش کی تو صحرا میں فوج کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔
اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بدوؤں کی ضرورت محسوس ہوئی تو فہد بن سامر نے انہیں بتایا کہ یہ لوگ باتوں سے بھی نہیں مانیں گے اور لاتوں سے بھی نہیں، کوئی اور ہی ڈھنگ سوچنا پڑے گا۔ فہد ان بدوؤں کی معاشرت، ان کے مذہب اور عقیدوں سے واقف تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ بنیادی طور پر یہ توہم پرست ہیں اور ان میں صرف یہی ایک کمزوری ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فہد مصری تھا، مسعود اور حدید ریگزار عرب کی پیداوار تھے۔ انہوں نے ایک ناٹک سوچ لیا۔ یوں تو شارینہ بھی حسین تھی، لیکن جو تازگی اور معصومیت اینی میں تھی وہ شارینہ کے چہرے پر نہیں تھی۔ اینی کی عمر ابھی 17 سال ہوئی تھی، چنانچہ آسمان سے خدا کا پیغام لانے والی حور کا کام اینی کو دیا گیا۔ مسعود اور حدید جاسوس تھے، اس لیے انہوں نے مختلف لباس اور بحروب اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ انہوں نے اس ناٹک کے لیے ایک ایسا تیر انداز منتخب کر لیا جس کا تیر کبھی خطا نہیں گیا تھا۔ کمان کو پورا کھینچ کر تیر چھوڑا جائے تو نشانے پر لگ ہی جاتا ہے، لیکن کمان کو تھوڑا سا کھینچ کر قریب کے نشانے پر پھینکا جائے تو مشکل سے ہی نشانے پر لگتا ہے۔ یہ کام کوئی بڑا ہی ماہر تیر انداز کر سکتا تھا۔ ایسا ایک تیر انداز مل گیا۔ چونکہ یہ ناٹک چاند کی تیسری رات کھیلنا تھا اور تیسری رات کو 4-5 ہی دن رہ گئے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی تیزی سے ریہرسل کر لی اور اگلے روز فہد کی رہنمائی میں یہ پارٹی روانہ ہو گئی۔ چونکہ علاقہ صحرائی تھا، اس لیے گھوڑوں کی بجائے وہ اونٹوں پر گئے۔ 2 دنوں کی مسافت تھی۔ فہد انہیں ایسے علاقے میں لے گیا جو دشوار گزار تھا، ادھر سے کوئی نہیں گزرتا تھا اور چھپنے کے لیے وہ جگہ اچھی تھی، اور اس نشیبی جگہ کے قریب بھی تھی جہاں بدوؤں کا اجتماع تھا۔ چاند کی تیسری رات کو سب اس جگہ پہنچ گئے جہاں بدو تقریب کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہیں وہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دیکھنے والے تقریب میں مگن ہو گئے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ جگہ نشیبی تھی اور اس کے کنارے اونچے تھے۔ چھپنے والی جگہ سے تقریب والی جگہ تک وہ پیدل گئے تھے۔ اگر وہ اونٹوں پر جاتے تو اونٹ خاموشی توڑ سکتے تھے۔ تیسری کا چاند اوپر آ کر واپس چلا گیا تھا، اس لیے رات تاریک ہو گئی تھی۔ پہلے مسعود بن سہیل مکی دونوں مشلیں اٹھائے اس طرح کنارے کے اوپر گیا کہ کھڑا ہونے کی بجائے صرف سر اوپر کر کے بدوؤں کے اجتماع کو دیکھا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی اس طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لڑکیوں کا رقص شروع ہوا تھا۔ مسعود نے دونوں مشلوں کے ڈنڈے بڑے آرام سے کنارے پر گاڑ دیے۔ مشلوں کے کپڑے تیل میں بھگو لیے گئے تھے۔ مسعود سفید جوغے میں ملبوس تھا، اس کے سر پر پگڑی اور پگڑی کے اوپر سفید رومال تھا۔ فہد نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس وقت مشلوں کے درمیان کھڑا ہو کر بولے گا جب بیل کی گردن کٹ چکی ہوگی۔ فہد نے کبھی یہ تقریب دیکھی تھی، اس لیے وہ صحیح رہنمائی کر رہا تھا۔ سب نے باری باری اوپر آ کر بدوؤں کا تماشا دیکھا۔ ان کے ساتھ اینی بھی تھی اور تیر انداز بھی۔ اینی اس حلیے میں تھی جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لڑکیوں کے رقص کے بعد مردوں کا ناچ شروع ہوا، اور جب 2 بدو بیل کی گردن کاٹنے کے لیے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تو اس وقت فہد نے مسعود سے کہا کہ وہ دونوں مشلوں کے درمیان کھڑا ہو جائے اور وہ الفاظ کہے جو پہلے طے ہو چکے تھے، اور اس کی مشق بھی کی گئی تھی۔ مسعود جب کنارے پر کھڑا ہو گیا تو اینی اس کی پیٹھ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ مسعود نے اپنا رومال بڑی کامیابی سے پورا کیا اور مشلیں اپنے آپ جل اٹھی۔ مشلیں دراصل تیر انداز نے جلائی تھیں۔ وہ اس طرح کہ اس کے پاس فلیتے والے تیر تھے۔ کنارے کی اوٹ میں اس نے 2 تیروں کو باری باری آگ لگائی اور کمان کو کھینچا، اور پھر تھوڑی سی کمان کھینچ کر تیر اس طرح چھوڑے کہ وہ مشل کے جلنے والے سرے پر لگے اور مشلیں جل اٹھیں۔ یہ اس تیر انداز کا کمال تھا۔ اس کے بعد مسعود کنارے کی اندرونی ڈھلان پر آہستہ آہستہ اترنے لگا تو اینی کھڑی رہی۔ وہ یوں نظر آتی تھی جیسے اس کے وجود میں سے ابھر رہی ہو۔ یہ مشلوں کی تھرکتی ہوئی آگ اور نظر کا فریب تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ بدو توہم پرست تھے، اور توہم پرستی کی یہی لعنت ہوتی ہے کہ انسان حقیقت کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ پھر مسعود الٹے قدم کنارے پر چلا گیا، اور اینی جو اس کی اوٹ میں چھپ گئی تھی مسعود کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی باہر والے کنارے سے سرکتی چلی گئی۔ مسعود بھی اس کے ساتھ گیا۔ اس طرح ان سب نے بدوؤں کی توہم پرستی، پسماندگی اور سادگی کو نہایت چابک دستی سے استعمال کیا۔ ان سب پر اور مذہبی پیشوا پر بھی ایسا پراسرار تاثر پیدا کر دیا کہ انہیں شک تک نہ ہوا کہ یہ سب ایک فریب تھا جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ مذہبی پیشوا اور سرداروں نے بھی مان لیا کہ یہ آسمانی مخلوق ہے۔ جاسوسوں کی یہ جماعت صحرا میں اسی جگہ چلی گئی جہاں یہ سب پہلے چھپے رہے تھے۔ تیر انداز سے کہا گیا کہ وہ اینی اور شارینہ کو واپس پڑاؤ میں لے جائے۔ انہیں اسی وقت روانہ کر دیا گیا۔ مسعود نے اپنا رات والا لباس بدل لیا تھا، اور اس نے، فہد اور حدید نے جنگی لباس پہن لیا تھا۔
اگلے روز بدوؤں کا مذہبی پیشوا اور 4-5 سردار اس نشیبی جگہ کے اوپر کھڑے بےتابی سے ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ 3 شتر سواروں کے منتظر تھے۔ گزشتہ رات آسمانی حور نے کہا تھا کہ 3 آدمی ان کے پاس اونٹوں پر سوار آئیں گے۔ بہت سے بدو دور دور کھڑے انہی 3 شتر سواروں کی راہ دیکھ رہے تھے۔ آخر 3 شتر سوار دور سے آتے نظر آئے جن کا رخ ادھر ہی تھا۔ کئی ایک بیتاب سی آوازیں سنائی دی۔ وہ آ رہے ہیں، 3 ہی ہیں، وہ آ گئے، وہی ہوں گے۔ بدو ان شتر سواروں کو بھی آسمانی مخلوق ہی سمجھ رہے تھے۔ وہ شتر سوار مسعود، حدید اور فہد تھے۔ دیکھ لیا کہ بدو ان کے انتظار میں کھڑے ہیں، انہوں نے اونٹ دوڑا دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے بدوؤں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اونٹوں کو بٹھا کر نہ اترے بلکہ کھڑے اونٹوں سے کود آئے۔ پیشوا اور بدوؤں کے سردار ان کے استقبال کے لیے تیزی سے آگے بڑھے۔ استقبال پرتپاک تھا۔ ہم تمہارے ہی منتظر تھے، پیشوا نے کہا۔ ہمیں یقین ہے کہ تم وہی ہو جس کا خدائی پیغام ہمیں گزشتہ رات ایک حور کی زبانی ملا ہے۔ کیا انہوں نے ہی تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے؟ انہوں نے تمہاری نشانی بتائی تھی کہ تم اونٹوں پر سوار ہوگے۔ ہم نہیں جانتے تمہیں کیسا پیغام ملا ہے، مسعود نے کہا۔ ہمیں ہمارے سپہ سالار نے بھیجا ہے۔ اسے خواب میں خدا کی طرف سے یہ اشارہ ملا تھا کہ اس صحرا میں ایک مخلوق رہتی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جاؤ اور اس مخلوق کو اپنے ساتھ ملا لو، اس کے نیک و بد اور نفع و نقصان کی ذمہ داری اپنے سر لے لو۔ سپہ سالار نے خواب میں تمہاری جو نشانیاں دیکھی تھیں وہ ہمیں بتائیں اور ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ یہ جگہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی سپہ سالار نے خواب میں دیکھی تھی اور تمہاری صورتیں بھی ویسی ہی ہیں۔ ایک بوڑھے سردار نے ان تینوں کو تفصیل سے سنایا کہ گزشتہ رات انہوں نے کیا دیکھا ہے اور کس طرح ان تک خدا کا پیغام پہنچا ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں گزشتہ رات تم نے کیا دیکھا ہے، مسعود نے کہا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سپہ سالار کو خدائی پیغام ملا ہے تو وہ تمہیں بھی ملا ہوگا۔ کیوں نہ ہم کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ قریب ہی مذہبی پیشوا کا خیمہ تھا جو چمڑے سے بنایا گیا تھا اور اتنا کشادہ تھا کہ کئی آدمی اس میں بیٹھ سکتے تھے۔ پیشوا ان تینوں کو اور سرداروں کو اپنے خیمے میں لے گیا اور بٹھایا۔ اس نے ان 3 مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کا سپہ سالار کہاں ہے۔ مسعود نے انہیں بتایا کہ ان کا سپہ سالار کہاں ہے اور اس کا لشکر عریش کا شہر فتح کر چکا ہے اور اب لشکر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی پڑاؤ میں خیمہ زن ہے۔ کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ ایک سردار نے پوچھا۔ ہاں، مسعود نے جواب دیا، ہم مسلمان ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بدوؤں کے بوڑھے سردار نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ مشہور تاریخ نویس ابن عبدالحکم نے لکھا ہے کہ بوڑھے سردار نے کہا، حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں نہ جانے کیا طاقت ہے کہ تھوڑی ہی تعداد میں وہ بڑے سے بڑے لشکر کو میدان سے بھگا دیتے ہیں اور جس طرف بھی رخ کریں کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، مسعود نے کہا۔ یہ خدائی طاقت ہے جو صرف انہیں ہی عطا ہوتی ہے جن کے دلوں میں انسانوں کی محبت ہو اور وہ کمزوروں پر ہاتھ نہ اٹھائے، دوسروں کے مذہب اور عقیدوں میں دخل نہ دیں اور کسی کمزور اور نادار کو اپنا محتاج اور غلام نہ بنائیں۔ مذہبی پیشوا غالباً خدائی طاقت کی مزید تشریح اور وضاحت چاہتا تھا۔ مسعود ہی زیادہ تر بول رہا تھا کیونکہ وہ 3 افراد کی جماعت کا امیر تھا۔ اس کے ساتھی اسلامی اصول کی پابندی کر رہے تھے کہ 2 آدمی سفر پر نکلیں تو ایک کو امیر تسلیم کیا جائے۔ مسعود اپنے دونوں ساتھیوں فہد اور حدید کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اس نے عرب کے قحط کا ذکر کیا اور بدوؤں کو بتایا کہ 1000 لوگ بھوکے مرنے پر آ گئے تھے اور کچھ مر بھی گئے تھے، لیکن امیر المومنین نے کس طرح انتظامات کیے اور لوگوں کو فاقہ کشی سے بچا لیا۔ پھر مسعود نے تعاون کا ذکر کیا اور کہا کہ 25,000 جانیں تلف ہو گئیں اور مسلمانوں کی آدھی فوج تعاون کی نظر ہو گئی۔ تم اس پر غور کرو، مسعود نے یہ ساری تفصیلات سنا کر کہا۔ اگر تعاون کے دوران ہرقل شام پر حملہ کر دیتا تو وہ مسلمانوں کی بچی ہوئی آدھی فوج کو شکست دے کر شام واپس لے سکتا تھا، لیکن یہ خدائی طاقت تھی کہ ہرقل کو حملے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ ہمارے سپہ سالاروں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ اس خوفناک بیماری سے بچنے کے لیے مدینہ کو بھاگ جائیں۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ رہے، بیمار بھی ہوئے اور فوت بھی ہوئے۔ مسعود دراصل انہیں یہ بات ذہن نشین کرا رہا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں مساوات ہے اور بنی نوع انسان کی محبت۔ چونکہ یہ اوصاف خدا کو عزیز ہیں، اس لیے خدا نے مسلمانوں کو وہ طاقت دی ہے جسے ہم خدائی طاقت کہتے ہیں۔ اسی طاقت سے مسلمانوں نے قحط کو شکست دی اور پھر تعاون کی وبا کو شکست دی اور ہمت نہ ہاری، اور آج مسلمان مصر میں داخل ہو گئے ہیں اور عریش جیسا شہر لے چکے ہیں۔ ہمیں اتنی سی بات بتا دو، مذہبی پیشوا نے پوچھا۔
تم ہمارے لیے کیا پیغام لائے ہو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارے لیے پیغام بڑا صاف اور فائدہ مند ہے، مسعود نے کہا۔ اپنے تمام قبیلوں کے ان آدمیوں کو جو لڑنے کے قابل ہے ہمارے سپہ سالار کے پاس بھیج دو اور اس کی سپہ سالاری کو قبول کر لو۔ ہمیں معلوم ہے کہ شہنشاہ ہرقل نے بھی کسی وقت تمہیں یہی بات کہی تھی کہ اپنے قبیلوں کے نوجوانوں کو رومی فوج میں شامل کر دو۔ تم لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ تم نے ٹھیک سنا تھا، مذہبی پیشوا نے کہا، لیکن تمہاری باتیں سن کر اور اس سے پہلے بھی ہم نے مسلمانوں کے جو متعلق سنا تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم میں اور ہرقل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہرقل کا کیا اعتبار جس نے اپنا مذہب ہی اپنی بادشاہی کے ماتحت لے لیا ہے اور اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے مذہب کو جو نہیں مانا اسے اس نے قتل کروا دیا۔ اس نے ہمیں دھمکیاں دے کر فوج میں ہمارے نوجوانوں کو شامل ہونے کو کہا تھا۔ تم کوئی دھمکی لے کر نہیں آئے، اس لیے ہم تمہاری بات سنیں گے اور پھر ہم تمہیں مایوس نہیں جانے دیں گے۔ اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کی جائے تو یہ معاملہ یوں آگے بڑھا کہ ان بدوؤں کے ساتھ استدلال کے زور پر بات کی جاتی اور بحث و مباحثہ ہوتا تو یہ بدو کبھی قائل نہ ہوتے۔ وہ گزشتہ رات کے اس پیغام سے متاثر تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ واقعی خدا کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے کوئی بحث اور تکرار نہ کی، کچھ ضروری باتیں پوچھیں اور فیصلہ سنا دیا کہ وہ اپنے جوانوں کو فوری طور پر مسلمان سپہ سالار کی اطاعت میں دے دیں گے۔ مسعود نے انہیں بتایا کہ ان کے جوانوں کو اتنا مال غنیمت ملے گا کہ تمام قبیلے مالا مال ہو جائیں گے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ہاں ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ فوج میں اونچے رتبوں اور اعلیٰ عہدوں والے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ وصول کرتے ہوں اور سپاہیوں کو برائے انعام کچھ دے دیا جاتا ہو۔ مسعود نے انہیں یہ بھی کہا کہ انہیں اگر خدا کی طرف سے براہ راست کوئی پیغام مل جائے تو وہ اس کی خلاف ورزی کی جرت نہ کریں، ورنہ ان کے مویشی ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے بچے پراسرار امراض کا شکار ہو کر مر جائیں گے۔ کچھ ضروری امور طے کر کے مسعود، فہد اور حدید وہاں سے رخصت ہو آئے۔ یہ تینوں بڑی لمبی مسافت طے کر کے واپس پڑاؤ میں پہنچے اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مسرت سے یہ خوشخبری سنائی کہ بدو ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پریشانی کے عالم میں تھے یہ خوشخبری سن کر کھل اٹھے اور انہوں نے ان تینوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ بہت بڑا کارنامہ کر آئے ہیں۔ لیکن ان جاسوسوں نے جب انہیں یہ بتایا کہ انہوں نے بدوؤں کو کس طرح راضی کیا ہے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا ہوا چہرہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا اور ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جنگ میں دشمن کو دھوکے دیے جاتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ دھوکے میدان جنگ میں دشمن کی فوج کو دیے جاتے ہیں۔ اسے جنگی چال کہا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینا قابل تحسین نہیں۔ ایک تو تم نے مجھے پریشانی سے نجات دلا دی ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے کندھوں پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا ہے جس سے معلوم نہیں میں نجات حاصل کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ ہمیں بتائیں قابل احترام سپہ سالار، حدید نے کہا، ہم آپ کو اس بوجھ سے بھی نجات دلا دیں گے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم پھر بدوؤں کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ وہ ہمارے لشکر میں نہ آئیں۔ یہ بتائیں کہ ہم نے اگر اسلامی اصول توڑا ہے تو اس کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ یہ بات میں اپنے سالاروں اور ان کے ماتحت عہدیداروں کو بتاؤں گا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ان بدوؤں کو اگر دھوکہ دے کر لائے ہو تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ان کے مذہب اور دیگر عقیدوں میں ذرا سی بھی دخل اندازی نہ کرنا اور انہیں جاہل اور پسماندہ بھی نہ سمجھنا۔ یہ میں دیکھوں گا کہ مال غنیمت میں سے انہیں پورا پورا حصہ ملے۔ اگر یہ لوگ سرکش ہیں تو ہمیں ان کی سرکشی کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اس سرکشی کو وہ اپنا قومی وقار سمجھتے ہیں، ان کے وقار کا تحفظ کرنا ہوگا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بدوؤں کے متعلق یہ ساری باتیں بتائیں اور حکم جاری کیا کہ ان بدوؤں کو اپنے مجاہدین سے زیادہ احترام دیا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اسلام اسی وجہ سے توہم پرستی کے خلاف ہے کہ توہم پرست کو بڑی آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک اللہ کا وحدہ لا شریک کا تصور توہم پرستی کو ختم کر دیتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ ہم ان پسماندہ اور توہم پرست بدوؤں کو اسلام میں لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی نہیں، کوشش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ایک سالار نے کہا، انہیں جب احترام ملے گا، اہمیت ملے گی اور جب یہ ہمارا حسن سلوک دیکھیں گے تو خود ہی اسلام میں آ جائیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں کے ساتھ تبادلہ خیالات کر کے طے کر لیا کہ ان بدوؤں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔